جو عمران صاحب کے اسپوکس پرسن تھے جی انہوں نے کچھ بہتر انداز سے جو ہے نا وہ گفتگو شروع کی ہے، جس کا اثر یہ ہے کہ جو گہما گہمی گرما گرمی اور متشدد پن تھا نا وہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے سیاست میں اوور آل۔ عمران خان صاحب کی نااہلی خدا نخواستہ اگر ہوتی ہے تو اس صورت میں پارٹی کا سربراہ کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، آئدر قرۂ فعال جو ہے وہ نکلتا ہے شاہ محمود قریشی سینئر وائس چیئرمین کے نام، جی یا صدر جو ہے پارٹی کے چودھری پرویز الہی صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب۔ نئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو اجازت نہ دی جائے الیکشن میں لڑنے کی، الیکشن کمیشن جو ہے اس میں 3-4 درخواستیں آئی ہوئی ہیں کہ ان پہ بین لگائے جائے، 9 مئی والے واقعات پر پابندی ہونی چاہیے۔ سیفر کیس میں اگر خدا نخواستہ نااہلی ہوتی ہے، جس طرح ضمانت منسوخ ہوئی ہے، اگر نااہلی ہوتی ہے خدا نخواستہ کبھی پارٹی پہ اثر پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کی بجائے آزاد حیثیت میں لڑنے کو کہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ایڈیٹوریل کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بسمہ عنایہ۔ آج کی ٹاپ سٹوریز پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ٹاپ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کو مسترد کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ جو چیز دیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ عمران خان نے پیغامات بھجوائے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو سر ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے ساتھ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیں ایک بات تو بسمہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں کہی ہے، جی جی، وہ یہ ہے کہ کچھ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جی کوئی نہ کوئی سبیل، کوئی راہ ایسی نکلی ہے جس میں شیخ رشید صاحب نے بیان دیا کہ میرا مشن یہ ہے کہ ان لوگوں کی ضمانتیں کروا جو 9 مئی کے ملزمان ہیں۔ دوسرا ملاقات کی ہے اسد قیصر صاحب نے جی اور ان کے سربراہی میں وفد نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں۔ دو تیسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو پیغامات ہیں جی ان میں وہ ایگریشن کم ہوا ہے۔ اچھا، اگریشن کم ہوا ہے، ایگریشن کم ہوا ہے، جی، اس میں ایگریشن اتنا نہیں ہے۔ ٹھیک، اب وہ متشدد الفاظ کا استعمال جو تھا نا اس میں کمی آئی ہے، اور ان کے الفاظ میں کیا کمی آنی تھی عمران صاحب کے؟ جو عمران صاحب کے اسپوکس پرسن تھے جی انہوں نے کچھ بہتر انداز سے جو ہے نا وہ گفتگو شروع کی ہے، جس کا اثر یہ ہے کہ جو گہما گہمی گرما گرمی اور متشدد پن تھا نا وہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے سیاست میں اوور آل۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ٹھیک، ان میں قربت پیدا ہو رہی ہے۔ بڑی حیرانی والی بات ہے۔ یہ حیرانی والی بیٹے اس لیے ہے جی کہ وہ بلاول بھٹو زرداری پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں، جی سب کو یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ جی جی آج ہماری ٹیم جو گئی تھی امرا کی، جی اس نے جا کے جو پبلک سروے کیا ہے، اس پبلک سروے میں جو 80-90% عوامی رائے آئی ہے جی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ میں تو پہلے دن سے اس چیز کا قائل ہوں۔ ٹویٹ میں بھی یہ خبر ہمیں سامنے دکھائی دے رہی ہے، وہ اپنے رہنماؤں کو کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آگے الیکشن کی تیاریاں وغیرہ کیجیے۔ لیکن اس میں بیٹے ایک بات ہے، وہ حکمت عملی ابھی طے نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، دو باتوں کی حکمت عملی، ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نااہلی خدا نخواستہ اگر ہوتی ہے تو اس صورت میں پارٹی کا سربراہ کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، آئدر قرۂ فعال جو ہے وہ نکلتا ہے شاہ محمود قریشی سینئر وائس چیئرمین کے نام، جی یا صدر جو ہے پارٹی کے چودھری پرویز الہی صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے نام پہ قرۂ فعال نکلتا ہے تو کون بنتا ہے؟ ایک تو یہ طے ہونا باقی ہے، دوسرا طے ہونا یہ باقی ہے ایک نئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو اجازت نہ دی جائے الیکشن میں لڑنے کی، الیکشن کمیشن جو ہے اس میں 3-4 درخواستیں آئی ہوئی ہیں کہ ان پہ بین لگائے جائے، 9 مئی والے واقعات پر پابندی ہونی چاہیے۔ سیفر کیس میں اگر خدا نخواستہ نااہلی ہوتی ہے، جس طرح ضمانت منسوخ ہوئی ہے، اگر نااہلی ہوتی ہے خدا نخواستہ کبھی پارٹی پہ اثر پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کی بجائے آزاد حیثیت میں لڑنے کو کہیں گے۔ یہ ایک نئی حکمت عملی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کرتا دھرتا ہیں، ارباب بست و کشاد ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیکنڈ آپشن کے طور پہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں، اور وہ اگر پارٹی ٹکٹ نہیں ملتا تو نہ ملے، پارٹی کا پرچم استعمال کر سکتے نہ کریں، انتخابی نشان نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں۔ ان کو سپورٹ پی ٹی آئی کی ہوگی، اور وہ کہا جائے گا، گنا جائے گا اس بات کو، وہ گنے یہی جائیں گے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ٹکٹ ان کے پاس نہیں ہوگا، کوئی پارٹی بین ہو جائے گی یا کچھ سختی ہوگی۔ یہ دونوں آپشن جو ہیں نا، ان کا رزلٹ نومبر کے سیکنڈ ویک میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 10 نومبر کے بعد، یعنی آج سے 2 ہفتے بعد سمجھ لیں آپ، 10 نومبر کے بعد سیاسی اونٹ جو ہے نا وہ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔
چلیں یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا. جو ایک اور اہم خبر آ رہی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ یہ ہے کہ 1 نومبر کو 20 روپے جو ہے وہ پیٹرول میں اور 16 روپے ڈیزل میں کمی کے امکانات ہیں. لیکن جو دوسری بڑی خبر یا سوال یہاں پر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ 2 نومبر کو IMF کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے جس میں مختلف جو معاہدے ہیں دوبارہ سے ان پہ ڈسکشن کی جائے گی. تو سر اس میں عوام کو ریلیف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ سمجھے کہ 2 کو انہوں نے آنا نا, ہم 1 کو 31 کو اناؤنس کریں گے رات کو, 31 کی آخری تاریخ کو, تو ہم اس سے پہلے ہی اناؤنس کر دیں گے. یہ تو خیر اچھی بات ہے, پبلک کو فائدہ پہنچے گا. لیکن وہ ڈکٹیشن دے کے گئے ہوئے ہیں ہمیں 30 یا 31 اکتوبر تک کی. ٹھیک ہے, یہ بات دیکھنے والی ہے. وہ ڈکٹیشن جو ہے نا ہمارے وہ جو نواں مشن تھا, نواں جائزہ مشن, اس کے تحت یہ تاریخ 30-31 تک کی ہے. ہم اگر 30 کے بعد, 30 سے پہلے بھی ہم نے کم کیا ایک دفعہ, اب 31 کو یا 30 کو جو بھی تاریخ آخری ہے, ہم اکتوبر کی آخری دن جو ہے لاسٹ نائٹ, وہ جو 15 دن بعد ہوتے ہیں نا, تو اس میں یہ یقینی ہے. اور توانائی کے پیٹرولیم کے جو وزارتیں ہیں انہوں نے اس پہ یہ لکھ کے بھیج دیا ہے کہ آپ 20 روپے پیٹرول اور 16 روپے ڈیزل جو ہے وہ فی لیٹر کم کر دیں. ٹھیک. سر اسی کے ساتھ ایک جو خبر آج میں نے دیکھی اس میں یہ ہے کہ گیس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ سردیوں میں صرف 8 گھنٹے آئے گی. دیکھیے وہ آپ پرائم منسٹر صاحب کا بیان جو ہے یہ بہت اہم ہے اس میں. ٹھیک ہے. انوار اللہ کاکڑ صاحب ہمارے نگران پرائم منسٹر ہیں اور نوجوان مدبر آدمی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گیس کے معاملے میں جو گیس میں 250% اضافہ ہو رہا ہے وہ عام کنزیومر کے لیے نہیں, عام صارفین کے لیے نہیں ہے. وہ مخصوص طبقہ ہے جس کا بل ہزاروں میں آتا تھا, وہ 2-2.5-3 ہزار بڑھ جائے گا. وہ ٹھیک ہے, لیکن جو عام شہری ہے, مثلا انہوں نے کہا تھا اگست سے لاگو ہوگا نا, تو میرے گھر کا بل جو آیا ہے وہ ابھی 175 روپے ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ماہ کا 175 روپے کوئی زیادہ نہیں ہے. IMF کا یہ پریشر تھا کہ جی آپ رینڈملی ہر شخص کو اس ٹیرف نئے کے مطابق بل کے لیے پابند کریں. لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے درمیانی راستہ نکالا. انہوں نے کہا جی ہم عام صارف پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. یہ پرائم منسٹر اچھا ایکٹ کیا ہے, اور یہ اس بات پہ جو ہے نا تحسین کے قابل ہیں یہ لوگ نگران دور حکومت والے, کہ انہوں نے اس وقت عام صارف کے لیے اگست سے ستمبر اکتوبر تیسرا ماہ ہے, ابھی تک 1 روپے کا اضافہ نہیں کیا. ایک بات تو اچھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو مشن آپ کہہ رہی ہیں آ رہا ہے نا, IMF کے وفد سے جو مذاکرات ہونے ہیں وہ ایگزیکیوشن, اور وہ پچھلے نویں مشن جو تھا, نویں جائزے مشن کے جو معاملات تھے اس کی ایگزیکیوشن کہاں تک ہوئی, ہم نے منون تسلیم کیا اس کو. کوئی پریشر ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہ لیا ہو. ہم نے سارے پریشروں کو تسلیم کر لیے, سارے ٹولز مان لیے گئے, ہتھیار ان کے سارے جو تھے انہوں نے استعمال کیے, ہم نے تسلیم کر لیے. اب اس میں کوئی نئی پابندی میرا نہیں خیال ہونے والی ہے. ایک ٹیکسیشن کا معاملہ ہے کہ سرکاری جو افسران ہیں, ملازمین ہیں, جو ایک 17ویں 18ویں گریڈ میں گزٹڈ آفیسر, جی او جو کہتے ہیں گزٹڈ آفیسر, ان پہ لگ رہی ہے. کچھ سروسز پہ ٹیکس لگ رہا ہے, ڈاکٹرز پہ, وکلاء پہ, مطلب ٹیکس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے. باقی عوام کو ریلیف ہمیں تھوڑا سا دکھائی دے رہا ہے. پبلک کے لیے ہمیں جو سختیاں تھیں وہ کم ہوتی جائیں گی, بہتر ہو رہی ہے, بہتر ہوگی صورت. لیکن اس میں دیکھنا کیا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ جو پیٹرول پچھلا 40 روپے لیٹر کم ہوا جی, اس کے اثرات عوام پہ گراؤنڈ لیول پہ کیوں نہیں دکھائی دیے. ٹماٹر کا ریٹ بڑھ گیا جی, مٹر کہاں پہنچ گئے, ادرک کا ریٹ. سر اس میں تو پھر عام عوام کا بھی تھوڑا سا قصور ہم سمجھ سکتے ہیں. عوام کا نہیں ہے بیٹے, بالکل عوام کا نہیں ہے. یہ جو دیکھیں پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں, ٹھیک ہے, ہر ضلع میں, ہر صوبے میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں جی, ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, کارپوریشنز ہیں, وزارت تجارت ہے. یہ سارے کس مرض کی دوائیں, کیوں نہیں یہ کام کرتے کہ جا کے مارکیٹس کا سروے کریں. اچھا چلیں وہ ایک طرف, یوٹیلٹی سٹور تو ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے زیر اثر ہیں, ماتحت چل رہے ہیں, سرکاری ادارہ ہے, وہاں چیزیں مہنگی ملتی ہیں. اور پھر اچھا جب سستا ہوتا ہے تو بحران پیدا ہو جاتا ہے جی. یہ اہم پوائنٹ, پیٹرول جو ہے وہ 16 تاریخ کی شام تک نہیں مل رہا تھا پیٹرول پمپ سے, جب کم ہوا. اب ایسا نہ ہو تو یہ کہ اب جب کم کریں 30 تاریخ کو 31 کو تو پھر ایک کھڑا ہو جائے. تو ان کو چاہیے یہ کہ مارکیٹ فورسز جو ہے نا, جتنی مارکیٹ فورسز ہیں وہ ساری کی ساری مارکیٹ میں جائیں اور یہ دیکھیں. اچھا چیف منسٹر جو ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں, نگران پرائم منسٹر, نگران چیف منسٹر جو ہے پنجاب کے, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ وہ جی ٹی ایس اسٹینڈ پہ چلے گئے, لاریڈے چلے گئے, جنرل بس اسٹینڈ جو ہے, جنرل بس اسٹینڈ پہ جا کے انہوں نے پوچھا لوگوں سے بھی کتنے پیسے لیے آپ سے, سیٹ ملی کہ نہیں ملی ہے, پھر بقایا ملا کہ نہیں ملا. تو 3-4 دن میں کچھ کرائے کم ہو گئے. لیکن اب بھی عام لوگ پریشان ہیں کہ جتنے
जिस अंदाज से कम हुए थे सर इसमें उस तरह का फायदा नहीं पहुंचा। जो अदारे इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना होगा ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके। उसके बाद सर जो सबसे बड़ी खबर है उस पर बात करते हैं, वो अफगान शहरियों को लेकर पाकिस्तान से पहली परवाज़ जो है वो बरतानिया रवाना हो चुकी है, लेकिन बरतानवी तारीख की एक अहम चीज़ ये है कि वो रेफ्यूजीज़ को कोई इतना ज़्यादा वेलकम करने के हामी नहीं है। ब्रेग्जिट के या बाकी सारे किस्से भी देख लें, उनकी ये तारीख बताती है। तो इसमें क्या अवामिल हैं जिसकी वजह से ये अफगान शहरी यहाँ से वहाँ मुंतकिल किए जा रहे हैं? देखें, ये बात उनकी ख्वाहिश के मुताबिक है। ये बरतानवी हुकूमत ने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि ये उसकी इकोनॉमी पे बोझ हैं, और जो हैं भी, IMF ने भी कहा है, अगर ये हैं तो उसने कहा जी हम लेने को तैयार हैं। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा था हमारे पास भेज दें, इफ दे डिजायर इट। तो हमें फिर क्या एतराज है, वो चले गए। एक दूसरा ये है कि उनको एयरपोर्ट पे छोड़ के हम भाग तो नहीं आए ना, उनको बाकायदा सेटल होना है। आज एक दो रोज गुजरेंगे तो उनकी बस्तियां बनेंगी, उन्हें प्रॉपर, ये ठीक है कि अभी वहाँ इंतजाम प्रॉपर नहीं है, ये बात मानी जा सकती है कि बरतानिया ने अभी तक प्रॉपर इंतजाम नहीं किए। 3-4 रोज से चल रहा था मामला, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये हम मेहमान के तौर पर रखेंगे। पाकिस्तान ने कितने साल तो रखा है सर। यहाँ पर एक बहुत चीज जो बड़ी देखने को मिल रही है वो ये है कि जो बरतानिया उसमें लेबर की कमी हो गई है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि एकदम ये वहाँ देखें, सारी बातें से इख्तलाफ किया जा सकता है। ठीक है, अफगान और पख्तून बहुत मेहनती और मुशक्कती हैं जी, इससे कोई इनकार नहीं। एक आम मजदूर जो है ना, अगर 6 घंटे लेबर करता है कंसेक्टिव कंटिन्यूअस, तो 12 घंटे करने की सलाहियत रखते हैं, अफगानी भी और पख्तून भी। वो सख्त जान होते। एक बात। दूसरी अहम बात, देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कई तरह के बोझ थे, एक गैर मुल्कियों का भी था। हम अफगानी, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ अफगानी जा रहे हैं, जितने गैर मुल्की गैर कानूनी है। ठीक है, देखिए वजारत दाखिला और वजारत खारजा ने एक पॉइंट ये दिया है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा था कि मिस इंटरप्रेट किया गया है, अफगानी नहीं है, टारगेट नहीं किया गया, लेकिन अफगानियों की तादाद चूंकि ज्यादा है जी। और उसमें दूसरा इशू आया कि पाकिस्तान की तरफ से नादरा ने 2-3 स्टेशन इंक्लूडिंग पेशावर, इस्लामाबाद भी, इन लोगों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड गैर कानूनी तौर पे करप्शन की जद में आते हैं वो जारी कर दिए। उनको पहले तक ट्रेस किया गया वो कितने थे, उन लोग पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। नादरा के अफसर और मुलाजमीन जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एक तो ये। दूसरी अहम बात ये है कि हमारी जो हालत है ना वो इस कदर मुआशी तौर पे कमजोर थी, और आपने देख लिया महंगाई का फरीद जो है रुका नहीं हमसे। ये जो फैसला किया ना गैर मुल्कियों, गैर पाकिस्तान में मुकीम जो गैर कानूनी थे उनको इनखला का, वो इसलिए किया गया कि भाई एक मिसाल मशहूर है कि आप किसी पे उस वक्त तक तरस खाएं जब तक आपकी अपनी हालत काबिल तरस ना हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान की अपनी हालत काबिल तरस है, तो बामरे मजबूरी ये इनखला का फैसला किया। बहुत शुक्रिया सर। आज की ये तमाम स्टोरीज थी, आपको इनके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आप सबसे मुलाकात होगी अगली स्टोरी में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।